عقیدہ غوث پاک کا ہے وہ آپ کا ہے تب ہاتھ میں دامن آئے گا. عقیدہ ایک ہونا چاہیے, ورنہ امام اور مقتدی کا عقیدہ الگ الگ ہو تو نماز بھی مقتدی کی قبول نہیں ہوتی. مقتدی کا عقیدہ امام سے ہٹ جائے تو نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو پیر کے عقیدے سے مرید کا عقیدہ ہٹ جائے تو وہ مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عقیدہ غوث پاک کا تھا وہ ہمارا بھی ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید مشکل آئے تو مجھے پکار, میں تیری مدد کروں گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد. ہمارے بچے یا غوث المدد. بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر, بعد میں پہنچتے ہیں, پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے. سبحان اللہ. چوٹ بھی نہیں لگتی, ہاں الحمدللہ, یا کم لگتی ہے, بچتے ہیں, محفوظ رہتے ہیں. بات کہنے چلا تھا کہ جو جتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوگا وہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں کام اس کا مرتبہ جیسا ہوگا. اور غوث پاک کیسے ولی ہے؟ فرمایا میرا قدم, سبحان اللہ, بات ایک اختتام کو جاری, سبحان اللہ, میرا قدم, حضور غوث پاک کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. کس کس کی گردن پر ہے بہت لمبی ہوگی, لیکن جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر, اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. غوث پاک کا قدم, غوث پاک کا قدم کس کس کے کندھے پر ہے, غوث پاک کے آگے کس کس نے اپنا سر جھکایا ہے. آئیے میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں تو آپ کو غوث پاک کا مرتبہ پتا چلے. ایک نام ہے عشق و محبت کی تاریخ میں, امام عشق و محبت کا, خیر التابعین کا, سید التابعین کا, یعنی سیدنا اویس قرنی کا. حضرت اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں؟ یہ اویس قرنی کون ہے؟ توجہ فرمائیں, یہ حضرت اویس قرنی کون ہے؟ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی, اے عمر, میرا یہ جبہ لے جانا اور میرے اویس کو دینا. وہ یمن میں رہتا ہے, وہ قرن میں رہتا ہے, اور اس کو لے جا کر کے یہ جبہ دینا, اور جب وہ جبہ دینا اس کو میرا سلام کہنا, اور اس سے کہنا کہ وہ جبہ پہننے سے پہلے میری امت کے لیے دعا کرے. اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کو بخش دے گا. اب آپ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ تھوڑا معلوم کیجئے کہ جس کے پاس دعا کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں, علی مرتضیٰ جیسے صحابی کو, فاروق اعظم جیسے صحابی کو بھیج رہے ہیں. یہ علی پاک سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے, فاروق اعظم سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے, رسول پاک سے کسی کا مرتبہ بڑا نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے علم میں یہ بات تھی کہ کبھی کوئی شخص تو تقریر کرے گا کہ ولی کے شہر کی طرف یا ولی کے آستانے کی طرف سفر کرنا ناجائز و حرام ہے, تو حضور نے کہا عمر اور علی جاؤ مدینے سے لے کے یمن تک کے ولی کی چوکھٹ تک سفر کرو, تاکہ ولی کی چوکھٹ تک سفر کرنا علی و عمر کی سنت ہو جائے. اور پھر علی مرتضیٰ اور مولائے کائنات صرف اپنی مرضی سے سفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور کے حکم سے سفر کر رہے ہیں. پتا چلا سفر کر کے ولی تک پہنچنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے, اور دعا کے لیے پہنچ رہے ہیں حضرت مولائے کائنات. اب مجھے تو یہاں پر ایک روشنی اور مل رہی ہے, سبحان اللہ, ایک روشنی اور مل رہی ہے. حضور اپنی نالین بھی بھیج سکتے تھے, سبحان اللہ, حضور اپنی نالین, سمجھ میں آئی بات, نالین بھی بھیج سکتے تھے, موئے مبارک بھی بھیج سکتے تھے, کوئی پھول بھی بھیج سکتے تھے. جبہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جبہ کپڑا ہے اور وہ جیتے جی پہنتے ہیں. تو اشارہ مل گیا, کیا ملا؟ اشارہ کہ ولی زمین کے اوپر ہو تو اس کو پہننے کے لیے کپڑے لے جایا کرو, اور زمین کے اندر ہو, زمین کے اندر ہو تو اوپر چڑھانے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نے کپڑا ہی تو بھیجا نا, سبحان اللہ, حضور نے کپڑا بھیجا, جبہ بھیجا, اپنا بھیجا. یہ اشارہ, یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے, یہ اشارہ ملا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جبہ لے کر کے سیدنا مولائے کائنات اور سیدنا فاروق اعظم حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے, اپنے
اپنے مرشد غوث پاک کی شان دل لگا کے سنو, ان کے دامن میں بند جاؤ, ان سے رشتہ مضبوط کر لو, اپنی اولاد کو ان سے منسوب کر دو. اللہ اکبر, کیا شان ہے میرے مرشد کی. حضرت اویس کرنی کے پاس مولا کائنات سیدنا فاروق اعظم دونوں پہنچے اور کہا اویس, اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ جبہ تجھے تحفے میں دیا ہے کہ تو پہن کر کے امت کے لیے دعا کر. تو سیدنا اویس کرنی نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم, حضور نے میرا نام لے کر سلام کہا, حضور کی زبان پہ میرا نام آیا. کہا ہاں تیرا نام آیا حضور کی زبان پہ. تو حضرت اویس کرنی جھوم گئے, میرے یار نے میرا نام لیا, میرے محبوب نے میرا نام لیا. پھر کہا جب میرا نام آیا تھا زبان پہ تو کیفیت کیا تھی, کیسی کیفیت تھی بتاؤ نا. تو فاروق اعظم نے کہا اتنی محبت ہے تو ملنے کیوں نہیں آیا, ملنے آتا. عرض کی حضرت آپ نے تو ملے ہیں نا, یہ بتائیں کہ حضور کی بویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی. سبحان اللہ, آپ نے تو دیکھا نا حضور کو, مجھے بتائیں. فاروق اعظم رونے لگے, آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا یہی تو بات ہے, میں تو نظر کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے خوشی میں دیکھا, غم میں دیکھا, جنگ میں دیکھا, امن میں دیکھا, گھر میں دیکھا, مسجد میں دیکھا, منبر پہ دیکھا, محراب میں دیکھا, نماز میں دیکھا, غیر نماز میں دیکھا, مینا کے میدان میں دیکھا, عرفات کے میدان میں دیکھا, وادی مزدلفہ میں دیکھا, مشعر حرام پہ دیکھا, ہر جگہ دیکھا. لیکن جب دیکھتا تھا شوق سے دیکھتا تھا. فاروق اعظم کے فرمان کا مفہوم اپنے ذوق کے مطابق عرض کروں, جب دیکھتا تھا ذوق کے مطابق, شوق کے مطابق نگاہیں اٹھتی تھی. باری تعالیٰ کی تجلیات کے ایسے پہرے لگے ہوتے تھے کہ ادب کی وجہ سے جھک جاتی تھی. اویس میں آج تجھے نہیں بتا سکتا کہ میرے محبوب کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی. کہا حضور مجھ سے پوچھے میں بتا دوں گا, اس لیے کہ اللہ اللہ اس محبوب نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جب ان کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی, اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں, دو قبلوں کی یکجائی ہے. سبحان اللہ, قریب سے دیکھنے پہ ملی بھی نظر آتی تھی. فاروق اعظم نے کہا مولا کائنات کا یہ جبہ لو اور امت کے لیے دعا کرو. حضرت اویس قرنی نے جبہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا. اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دو, اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دو. حضور کافی ہے امت کی بخشش کے لیے, لیکن حضور نے ولیوں کی عظمت بتانے کے لیے ولیوں تک بھیجا. حضرت اویس قرنی جبہ رکھ کر سر سجدے میں رکھ کے دعا کرو, اللہ میرے آقا کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے. اللہ نے فرمایا اویس میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا پہ بخش دیا. اویس میں نے تیری وجہ سے, تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا. حضرت اویس نے عرض کی مولا جب آدھی بخش دی ہے تو آدھی کو اور بخش دے, آدھی کو اور بخش دے. جواب آیا اویس آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا. آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا, وہ شفاعت کرے گا تو بخشوں گا. اویس قرنی نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے مرشد ہم قادریوں کی پیر غوث الاعظم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگی اللہ یہ عبد القادر کون ہے, میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا. اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کہاں ہے مولا اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے مقعد صدق عند ملک مقتدر کے جلووں کے اندر وہ موجود ہے. اللہ اکبر, وہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے. اس وقت وہ اس منزل پر ہے, یعنی اس جلووں کے اندر گم ہے وہ. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا اویس وہ جو میرا عبد القادر ہے نا وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے, میرے محبوب کا بھی محبوب ہے, اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لیے حجت ہے, دلیل ہے, میرے بندوں کے لیے دلیل ہے. اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت اویس قرنی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جتنے ولی اولین اور آخرین ہیں اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری گردن پر. تو حضرت اویس قرنی نے کہا مولا وہ جب کہے گا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے, وہ جب کہے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے اس کے قدم کے آگے اویس قرنی ابھی سے اپنی گردن.
سبحان اللہ سبحان اویس اللہ قرنی ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہے، تو سبحان جس کے قدم کے آگے اویس قرنی جیسوں نے اپنی گردن جھکائی ہے اسی کو غوث العظم دستگیر سبحان کہتے ہیں۔ اللہ، اور میرے سبحان اللہ۔ امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اس لیے غوث پاک سے جڑو، غوث پاک سے رشتہ مضبوط کرو، ان کے سلسلے میں مرید بنو، ان سے رشتے کو مستوار کرو، غوث پاک کی قادریت کی خیرات ملے گی، اور اپنے گھروں میں غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلایا کرو، 11ویں کیا کرو، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ سب